علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا ہے اور یہ جامع ترین نظام میں زندگی دیتی ہے۔ ایک طرف عبادات کی بنیاد رکھتی ہے، ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، اور دوسری طرف فرد کے تزکیے سے لے کر اجتماعیت تک کا جو نظم ہے، ملک کیسے چلانا ہے، سسٹم کیسے چلانا ہے، بین الاقوامی تعلقات کیا ہوں گے، ان میں سے کیا کیا آپ نے انداز اختیار کرنے، کس مرحلے پر قرآن اس کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ اس لیے اس جیسی جامع کتاب کوئی دنیا میں ہے نہیں۔ یہ صرف مسلمان دعویٰ ہی نہیں کرتے، حقیقتاً بھی یہ ہے، عقلی بنیادوں پر اس طرح کی کوئی کتاب نہیں جس میں اتنی جامع ہدایات کا پیکج دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ آج کی جو آیت ہے وہ اسی کی ذیل میں ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی محض بات نہیں فرمائی، فضیلت نہیں کی، بلکہ آرڈر دے دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ اگر سسٹم چلانا ہے گھر سے لے کر باہر تک، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، تو پھر اللہ تمہیں یہ امر فرماتا ہے، یہ آرڈر دیتا ہے کہ تمہارے جتنے کام بھی ہیں ان کی روح وہ عدل ہونا چاہیے، ان کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہو، جسٹس ہو، وہ عدل ہو۔ اس کے بالمقابل ہمارے ہاں ایک انصاف کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ ادھورا لفظ ہے۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا۔ بسا اوقات کسی کو آدھا دینا کبھی عدل کا تقاضا ہوتا ہے، کسی کو 25% دینا اور کسی کو 100% دینا عدل کا تقاضا ہوتا ہے۔ انصاف اس کے مقابلے میں ایک ناتمام چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ عدل کرنا ہے۔ یہ عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی عبادات کی کیا کیفیت ہے، تو وہاں انہیں تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے معاملات جو ہم سمجھتے تھے اس طرح نہیں، ان کا خیال تھا کہ بڑی لمبی چوڑی عبادات ہوگی۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو، تو انہوں نے آپس میں، ایک نے کہا کہ میں یہ انشاءاللہ پوری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہا کروں گا، صائم اللیل، صائم الدہر اور قائم اللیل، اور ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ان کو بلایا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا جلال آیا کہ آپ کے رخسار مبارک ایسے دمک رہے تھے، غصے سے چھلک رہے تھے جیسے ان پر کسی نے انار کا پانی چھڑک دیا ہو۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے مجھے آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے عدل بتایا، فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ الْعَيْنَ کا حق، اور تمہارے مہمان جو آنے والا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ سوسائٹی میں بھی تم نے قائم دینا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ بیٹھے رہو۔ اور پھر فرمایا تمہاری بیویوں کا، ساروں کا، اور پھر کہ مجھے دیکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میری بیویاں بچے بھی ہیں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ یہ عدل ہے جو ذات سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ عدل پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عدل سمجھا جاتا ہے صرف جوڈیشلی یا عدالتی ہے، وہ عدل کا ایک گوشہ ہے، بڑا ہے، اہم حصہ ہے، لیکن قدم قدم پر عدل ہوتا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، بہن بھائیوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی ایک کو زیادہ نواز دیا، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو کسی بچے کو بہت زیادہ ترجیح دے دی، تھوڑی بہت تو چلو گنجائش ہے۔ اسی طرح آپ آفس میں ہیں تو آفس کے کام کے ساتھ آپ نے کتنا عدل کیا، آپ نے یہاں وقت بیچا ہوا تھا، اس وقت میں اگر آپ نے ذاتی کام کیے اور اپنے ذاتی موبائل سے کھیلتے رہے تو یہ بھی پوچھا جائے گا اللہ سے۔ اگر تو وقت کا نہیں ہے، اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا پھر اور بات ہے، لیکن قدم قدم پر یہ عدل کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس عدل میں انسان درست ہو تو ایسا فرد پوری انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر نہیں سکتا۔ وہ امریکہ میں رہے، اسرائیل جیسے درندہ ملک میں رہے، جب وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا تو ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوگی۔ اور پھر عدل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، عدل کی جو تعریف عربی میں کی جاتی ہے، الوضع الشیء فی محلہ فہو عدل، کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اس پر اس کو رکھنا عدل ہے، اور اس کو ہٹا دینا اس جگہ سے فی غیر محلہ فہو ظلم، وہ ظلم ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جس کا جو حق بنتا ہے، جس کی جو عزت بنتی ہے، جس کا مال میں جو حق بنتا ہے، جس کا محبت میں جو حق بنتا ہے، جس کا وقت میں جو حق بنتا ہے، وہ اس کو دینا، یہ بھی عدل ہے۔
ابھی یہ عدالتی عدل اس میں شامل ہی نہیں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو معاشرتی عدل ہے، سوشل جسٹس ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ تسبیح کرتے ہوئے آگے گزر گئے، نہیں، وہاں رکیں گے جناب، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو اپنا رخ بھی نہ ادھر کرنا جدھر ظالم ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تمہیں آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اسی طرح اور عدل کے انداز ہیں، اخلاق کے اندر عدل ہے۔ ایک آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، اب عدل کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو رسپانس دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہ دے سکو کسی کو صدقہ کرنے کے لیے تو اگلے کو ہنستے ہوئے چہرے سے مل لو، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی عدل کا ایک انداز ہے۔ اور یہ اتنی جامع آیت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اس میں تمام دین کے اوامر، آرڈرز، اور تمام دین کی نہی جس سے منع کیے گئے وہ تمام اس میں سمٹ آتے ہیں۔ اس لیے یہ جو عدل ہے اور اسلام کے اندر جو عدل کا تصور ہے، حضور کو فرمایا گیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، آپ لوگوں کے درمیان عدل کریں۔ یہاں بھی مسلمان نہیں کہا، عدل کا تعلق مذہب سے نہیں، عدل کا تعلق رنگ سے نہیں، عدل کا تعلق آپ کے قبیلے اور برادری سے نہیں، یہ بیلاگ عدل ہوتا ہے۔ جہاں عدل کسی مذہب کی بنیاد پر ہوگا تو دین کی دعوت کا راستہ رک جائے گا۔ ایک ہندو ہے اور وہ مظلوم ہے، اور ایک نمازی بھائی ہے اور وہ ظالم ہے، تو یہاں اس کا ایمان نہیں دیکھا جائے گا، یہاں ظالم اور مظلوم کی عدالت میں تفریق ہوگی۔ اس لیے یہ اسلام کا وہ شاندار تصور ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اندر فرد کے طور پر ہی نہیں بلکہ قوموں کی قوموں نے قبول کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ ہم نے سنا ہے کہ اسلام کا یہ دستور ہے، یہ ترکستان وسط ایشیا کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں کا وفد آیا، لیکن ہمیں براہ راست آ کے ہم پہ حملہ کیا، ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، ہمارے بچے بھی مارے گئے، سب کچھ ہوئے، اور اس کو ایک نسل گزر چکی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تک وہ پہنچا، آپ نے اسی کے پیچھے ایک آرڈر دیا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ 2 آدمی مقرر ہوئے، وہاں گئے، بزرگوں سے پوچھا، یہاں سے پوچھا تو اس کی بات ٹھیک نکلی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جتنے ہمارے انتظامی دفاتر ہیں وہ لوگ، اور جو فوج ہے وہ اپنی چھاونیاں فارغ کر کے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے فوراً، یہ تم سے اس وقت ظلم ہو گیا تھا، کیوں ہوا ہے؟ اور پھر جا کے ان سے معذرت کی اور کہا کہ اب ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ تب تک ویسے ہی مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر جو آس پاس کے لوگ تھے اللہ نے ان کو بھی دین کی اس دعوت کے اندر اور دین کا یہ شرف عطا فرمایا۔ مراد کہنے کی یہ ہے کہ جو آئیڈیل دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر صحابہ کا رہا، اس کے بعد بھی ہمارے ہاں یہ عدل کی روایت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ اور قرآن مجید نے فرما دیا، یہ مہینہ دیکھیے تقوی کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، اور یہاں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر تقوی کا قریب ترین کو راستہ کرنا چاہتے ہو تو عدل کرو، ہر ایک کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی ایک ایک چیز کے ساتھ۔ اسی طرح عدالت کے اندر کوئی فرد نیک یا برا وہ ایک باہر کا معاملہ ہے، عدالت کے اندر اسے ایک فرد کو دیکھا جائے گا یہ غلط ہے یا صحیح۔ نتیجہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، عدالت اس کو اسی طرح سٹریٹ کرے گی، اسی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کرے گی جس طرح عام شہری کے ساتھ ہے، یعنی یہاں کے اندر بھی عدل ہے۔ پھر سورۃ الحدید میں فرمایا کہ ارسال رسل کا مقصد ہی عدل ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، وہاں قسط کا لفظ آیا۔ قسط وہ چیز ہے جو برابر ہو ترازو کی طرح، کبھی وہ انصاف کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اور انداز میں ہوتی ہے جس کا جو حق بنتا ہے، اور جو عدل ہے وہ زیادہ جامع ہے، وہ حق کا احساس کے اندر بھی، محبت کے اندر بھی اس کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ پوری انسانیت کو جب عدل ملے، جب عدالتوں کے اندر عدل کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں تو پھر سارے معاشرے کے اندر خیر پھیلتی ہے۔ جب اب اپنی مثالیں دیں تو ہمیں شرم آتی ہے، آج دنیا کے اندر ہماری عدالتوں کا نمبر پسترین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی استعماری نظام ہے، کوئی اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے جو نبوت سے بھی پہلے کام کیا وہ ظلم کو روکا ہے، اور حلف الفضول فرمایا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم نہیں ہوگا کہ مطلب دوسرا کیا ہے کہ اس کے ساتھ عدل ہوگا۔ اس لیے ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو عدل ہے یہ تمام محاسن اخلاق کی جڑ ہے، تمام مکارم اخلاق کی جڑ ہے، کہ یار کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا، جب وہ آخر میں بالکل چل بھی نہیں سکتے تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے، کوئی آدمی ان کے عیادت کے لیے آتا اور وہ بتاتے کہ جی فلاں آیا ہے، تو وہ تھوڑا سا ایسے ہلتے اور ذرا سا مسکرا دیتے،
اور بعد میں پتہ چلا وہ اس لیے کہ یہ جو آنے والا ہے اس کی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ عدل کا تقاضا یہ میں اٹھ نہیں سکتا. تو دیکھیں بستر مرگ پر بھی اس عدل کا تقاضے کا نبھانے کا خیال رہتا ہے. یہ جب انسان کے اندر اسپرٹ آتی ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا. اس لیے عدل کیا ہے؟ توازن، بیلنس ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر. اور عدل یہ جب پیدا ہو جائے تو انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. جہاں وہ جاتا ہے وہ زمانے کا محبوب بن جاتا ہے. جہاں وہ جاتا ہے لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں. اور اگر آفس کے اندر، محلے کے اندر لوگوں کی آپ سے امید ختم ہو جائے کہ آپ کے کسی سامنے ظلم ہو رہا ہے اور آپ نہیں بولتے، تو پھر آپ بہت خطرناک جگہ پر کھڑے ہوں گے. جب تک لوگوں سے آپ کو امید ہے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. تو یہ عدل قدم قدم پر ہو. And please don't forget to like and share.